أبا عبد الله يا أبا عبد الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جعل الحمد مفتاحا لذكره وسببا للمزيد من فضله ودليلا على آلائه وعظمته، ثم الصلاة والسلام على عبده وأمين وحيه وخاتم رسله سيدنا ومولانا بالقاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله الحكيم في كتابه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم صدق الله العلي العظيم. درود پر دیجیے محمد و آل محمد. عزیزان گرامی، ایام اعزا اختتام پر ہیں، اور آپ حضرات نے ماشاءاللہ اور پوری دنیا میں جہاں جہاں زیادہ ہوئی سید الشہداء اپنی بارگاہ سے اجر جزیل عطا فرمائیں، اور قبر و قیامت کے ساتھ ساتھ ہماری آگے آئندہ آنے والی نسلوں کے لیے بھی ذخیرہ عافیت قرار دیں، اور اس عزاداری کی جو برکتیں احادیث اور روایات میں آئی ہیں، اور جو جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کی دعا کے صدقے میں ہماری نسلوں کو نصیب ہونی ہے، پروردگار انہیں حضرت حجت کے صدقے میں مقرر فرمائے، اور اس تسلسل کو، اس سلسلے کو اسی طرح سے پروردگار اعظم آگے بڑھاتا رہے۔ آیت جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، سورہ عنکبوت کی شروع کی ابتدائی 3 آیتیں ہیں۔ الف لام میم حروف مقطعات ہیں۔ مفسرین نے مختلف چیزیں لکھی ہیں، لیکن چونکہ حروف مقطعات پر گفتگو کرنا فی الحال میرا مقصد نہیں ہے، اس لیے بعد والی آیت پر آؤں گا۔ احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا، کیا لوگوں نے یہ سمجھ لیا ہے کہ انہیں چھوڑ دیا جائے گا صرف اس بات کو سننے کے بعد کہ ہم ایمان لے آئے، وہم لا یفتنون، اور ان کا کوئی امتحان نہیں لیا جائے گا۔ لقد فتن الذین من قبلہم، پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے کہ ہم نے ان سے پہلے والوں کا بھی امتحان دیا، اور پھر فرمایا فلا یعلمن اللہ الذین صدقوا ولا یعلمن الکاذبین، اور خدا یقیناً یہ جان کر رہے گا کہ ان میں سچا کون ہے اور جھوٹا کون ہے۔ آیت بڑی عجیب ہے، اور اس آیت کے ذیل میں جو جناب امیر المومنین کی ایک ہلکی سی مختصر سی لفظی تشریح ہے، وہ آپ کے سامنے پیش کرنی ہے۔ اور اس سے پہلے کہ میں اس واقعے کے سلسلے میں آپ کے سامنے کچھ اپنی معروضات پیش کروں، ایک اشارہ یہاں پر کر دوں، وہ یہ کہ اس آیت کے انتخاب کا سبب کیا ہے۔ اس آیت کے انتخاب کا سبب یہ ہے کہ ہر انسان کے لیے موسموں میں تبدیلی آتی رہتی ہے، سردی، گرمی، خزاں، بہار۔ ہم اس وقت گرمی کے موسم میں ہیں، موسم گرما، مانسون، مختلف خطوں میں مختلف حوالوں سے موسموں میں تبدیل آتی رہتی ہے۔ سردی، گرمی، خزاں، بہار آپ کے لیے بھی ہے، ہر مذہب کے جاننے والے اور ماننے والے کے لیے کہ جو اس دنیا میں رہتا ہے، موسموں کی تبدیلی اسے دیکھنی ہے۔ لیکن اہل بیت کے چاہنے والوں کے لیے یہ 4 جو موسم سال کے آتے ہیں، ان سے ہٹ کر ایک اور موسم ہے۔ اہل بیت کے چاہنے والوں کے لیے موسم صرف 2 ہیں، یا امام تمہاری نگاہوں کے سامنے ہے، یا امام تمہاری نگاہوں سے اوجھل ہے۔ اسی بات کو دوسرے انداز سے 5ویں امام نے ارشاد فرمایا کہ جب راوی نے آ کر سوال کیا کہ ابن رسول اللہ، اس آیت کا مطلب اور معنی کیا ہے، اس کی تشریح کیا ہے؟ ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی یوم خلق السماوات والارض فی کتاب اللہ۔ کہ ابن رسول اللہ یہ بتائیے کہ جو خدا فرما رہا ہے قرآن میں کہ خدا کی بارگاہ میں مہینے صرف 12 ہیں جب سے خدا نے زمین و آسمان کو خلق کیا، اور دیکھو یہ جو 12 مہینے ہیں تحریری صورت میں خدا کے پاس ایک کتاب میں موجود ہیں، اور اس کے بعد فرمایا خدا نے فلا تظلموا فیہن انفسکم، ان مہینوں کے سلسلے میں اپنے آپ پر ظلم مت کرنا، ذالک الدین القیم، یہ خدا کا وہ دین ہے جو اپنے مقام پر گڑا ہوا ہے۔ ابن رسول اللہ اس آیت کا معنی بتائیے
راوی جو سوال کر رہا ہے اس کی عربی مجھ سے اور آپ سے اور ہر مفسر سے اچھی ہے. راوی مدینے کا رہنے والا ہے, بڑی بہترین عربی جانتا ہے, کسی ادارے میں جا کر عربی نہیں سیکھی. سوال بتا رہا ہے کہ راوی کے ذہن میں کچھ کھٹک رہا ہے, تبھی پانچویں امام کی خدمت میں آیا. تو 12 مہینے 4 موسم آپ کے لیے موسم بدلتے ہیں. ایک موسم ایسا ہے کہ جو بدل نہیں رہا تقریباً 1150 برس سے, وہ موسم اپنے مقام پر موجود ہے. پانچویں امام نے ارشاد فرمایا کہ دیکھو الشہور نحن والسنا جدنا رسول اللہ, مہینے 12 مہینوں سے مراد ہم ہیں, سال ہیں ہمارے جد رسول اللہ. لہذا پروردگار عالم نے فرمایا ذالک الدین القیم, دین خدا کو اگر تلاش کرنا ہے جب تک رسول خدا سے نہیں جڑو گے دین تک نہیں پہنچ سکتے. رسول خدا ہے, سال 11 مہینے بھی اگر آپ کسی مقام پر رکے تو سال بھر نہیں رکے, 11 مہینے اور 20 دن کسی مقام پر رکے سال بھر نہیں رکے. یعنی ان 12 میں سے جس کی معرفت کے سلسلے میں کمی آ گئی کو کس رہ گئی, سال سے نہیں جڑ پاؤ گے. رسول خدا سے جڑنے کا واحد راستہ یہ ہے کہ 12 مہینوں سے جڑیے, تب جا کر سال تشکیل پائے گا. اور پھر 10ویں امام قید میں, سامرہ میں, متوکل کی قید میں, عجیب تنگ و تاریک کوٹری, مظلومیت کے ساتھ آپ کا یہ 10واں مولا 10واں امام قید میں. راوی آتا ہے دور دراز, مختصر کر کے اس واقعے کو آپ کے سامنے پیش کروں تاکہ پھر آپ کی سمجھ میں آئے, تب جا کر آیت کا ترجمہ آپ کے سامنے پیش کروں, یعنی مزید تشریح کی طرف اس کی ہم بڑھیں. زندان بان کے پاس جاتا ہے جو نگراں تھا قید خانے کا, کہا کیسے آنا ہوا؟ کہا کہ بس ایسے ہی تم سے ملنے آیا ہوں. کہا کہ جھوٹ مت بولو, میں جانتا ہوں تم اپنے امام سے ملنے آئے ہو. کہا نہیں, میرا امام وہی ہے جو تمہارا ہے. کہا پریشان مت, تو میرا امام بھی وہی ہے جو تمہارا ہے. آپ دیکھیں مومنین کتنی شدت تکلیف میں ہیں. متوکل کا کارندہ ہے, نگراں ہے جیل خانے کا, اور کس طرح سے اپنی ذمہ داری کو بھی ادا کر رہا ہے اور امام کے ساتھ وفاداری کو بھی ادا کر رہا ہے. یہ بڑا مشکل کٹھن مرحلہ ہے. کہا کہ ابھی رک جاؤ, کارندے آئے ہوئے حکومت کے, جب چلے جائیں تو میں دروازہ کھول دوں گا, جا کے جو سوالو کر لینا. یہ ہوا واقعہ. السلام علیکم مولا, کیسی طبیعت, کیا مزاج؟ مولا نے جواب دیا 10ویں امام امام ہادی علیہ السلام کہ یہ رسول اللہ ایک روایت آپ سے پوچھنے آیا ہوں. اس سے پہلے کہ میں روایت بتاؤں آپ کو, ذرا سا اپنے ذہنوں کو جھنجھوڑیے. یہ جو دین آپ تک پہنچا ہے یہ تمسخر کے ذریعے نہیں پہنچا, مسخرے پن کے ذریعے نہیں پہنچا. ایک ایک لفظ جو راویان حدیث نے, محدثین نے, فقہاء نے, علماء نے امام سے لیا, منو ان اس لفظ کو آپ تک پہنچایا ہے. کیسے؟ کبھی مدینے سے سامرہ کا سفر کر کے, کبھی کوفے سے سامرہ کا سفر کر کے اپنی جان کو خطرے میں ڈالا. یہ ابن رسول اللہ ایک حدیث پوچھنے آیا ہوں. ارے میں پوچھتے تھے کسی سے نہیں, ابن رسول اللہ آپ کی زبان مبارک سے سننا چاہتا ہوں. جب تک آپ ہیں آپ کو چھوڑ کر کسی اور کے دروازے پر نہیں جاؤں گا. لہذا نوجوان بچے سنیں اور سمجھے, دین لینا ہے امام معصوم سے. حقیقت کربلا کو سمجھنا ہے سید الشہداء کے ذریعے, حقیقت کربلا کو سمجھنا ہے 5ویں اور 6ٹھے امام کے ذریعے, امامت کو سمجھنا ہے جامع کبیرہ کے ذریعے, عاشورہ کو سمجھنا ہے زیارت اربعین کے ذریعے, عاشورہ کو سمجھنا ہے زیارت عاشورہ کے ذریعے, مولویوں کی خود ساختہ ذہنی اختراع کے ذریعے نہیں سمجھنا. لہذا خوب توجہ فرمائیے گا اس بات کے اوپر. قید خانے میں آ رہا ہے, جان کو خطرے میں ڈال کر. کوئی جاسوس آ گیا, تم کیا کر رہے تھے علی نقی کے پاس, کیوں آئے تھے, کیا تعلق ہے تمہارا, گھر والے تو نہیں ہو, کہاں کے رہنے والے ہو, تحقیق کرواؤ, جیل میں ڈالو. نہیں, روایت پوچھنی ہے مجھے امام سے. مولانا ہمارا کتنا فاصلہ ہے ائمہ کے شاگردوں سے؟ فاصلہ نہیں ہے زندگی اور موت کا فاصلہ ہے, نور اور اندھیرے کا فاصلہ ہے.
وہ اپنی جان کو خطرے میں ڈال کر کہاں پہنچا. اور یہاں ہمارا نوجوان مفادی کھول کے زیارت عاشورہ کا ترجمہ نہیں پڑھ پا رہا, حدیث قصہ نہیں پڑھ پا رہا, دعا توسل پڑھنے میں اس کو کاہلی اور سستی آ رہی ہے, زیارت اربعین کے معنی پکوا کہ جامع کبیرہ بہت طویل بات ہے, دعا کمیل کیسے پڑھوں. یہ خالص نہریں ہیں کوثر کی. کوثر کی نہر کو چھوڑ کے جائیں گے تو سڑک کے کنارے گندے جوہڑوں کا پانی پینا پڑے گا. اچھا حدیث بتاؤ کیا ہے. انی سمعت, میں نے یہ ایک حدیث سنی ہے, رویا عن آبائک, جب رسول آپ کے آبا و اجداد سے جملہ نقل ہوا ہے. ہم بتاؤ کیا جملہ ہے. میں اپنے الفاظ بھی شامل کر رہا ہوں تاکہ نوجوان بچے سمجھنے میں ان کے لیے آسانی ہو جائے. کیا یہ ایک جملہ ہے کہ لا تعاد الايام فتعادیکم, دنوں سے دشمنی مت رکھنا ورنہ دن تم سے دشمنی رکھیں گے. جب رسول یہ آیت, امام ہادی علیہ السلام 10ویں امام کی شہادت کب ہوئی ہے؟ 254 ہجری میں. امامت کے سلسلے کو کے آغاز ہوئے ہوئے کتنا عرصہ ہو چکا ہے؟ 10 ہجری سے سلسلہ امامت کا آغاز ہوا, یعنی 245 لگا لیجئے, کم از کم 250 برس ہو چکے ہیں امامت کے آغاز کو. ایک حدیث اس شخص نے سنی, جانتا ہے کہ یہ حدیث آئی ہے ائمہ معصومین سے, لہٰذا پوچھوں کس سے؟ بھائی دن کا کچھ بھی معنی کر لو, پریشانی کی کیا نہیں میرا امام. ارے کیا سٹیا گئے ہو, دیوانے ہو, قید خانے میں جاؤ کہ چھوٹی سی حدیث پوچھنا ہے؟ کیا زندگی و موت کا مسئلہ ہے؟ مولا اگر ہیں تو جاؤں گا جان کی بازی لگا کر حدیث کے معنی پوچھوں گا, تاکہ ہم جیسے ہیچ مدان ممبر پر بیٹھ کے کچھ بول تو سکیں. اگر نہ ہوتے یہ ائمہ کے شاگرد تو سرکار کیا میں بول پاتا اور کیا آپ سن پاتے. لہذا فرمایا دنوں سے دشمنی مت رکھنا ورنہ دن تم سے دشمنی رکھیں گے. جب نے سنا اس حدیث کا معنی کیا ہے, کہا کہ الایام نحنو, دن ہم ہیں, ہم سے دشمنی مت رکھنا, کیونکہ اگر ہم سے دشمنی رکھی, اب یہ میرے الفاظ ہیں تشریح کے لیے, خدا بھی تمہارا دشمن ہے, ملائکہ تمہارے دشمن ہیں, شہداء صدیقین صلحاء سب کے سب تمہارے دشمن ہیں. اگر تم ہمارے دشمن بن گئے تو دیکھو پھر ہم تمہارے دشمن ہیں. لہٰذا کہ ابن رسول کیا مانا, کہ دیکھو جمعہ ہے ہمارے 12ویں کا, ہفتہ ہے رسالت مآب کا, اتوار دن مخصوص ہے جناب سیدہ امیر المومنین سے, پیر کا دن مخصوص ہے دونوں شہزادوں حسن و حسین سے, منگل ایک کے بعد ایک. لہٰذا اب آپ جا کر سمجھے کہ جو مفاتیح الجنان میں شیخ عباس قمی نے ہفتے کے ہر دن کے لیے ائمہ کی زیارت نقل کی, اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ دیکھو جو گھڑیاں ہیں دن کی 24 گھنٹے وہ بھی ائمہ سے مخصوص ہیں. دن جب ہفتے میں بدلے تو تب ائمہ سے منسوب ہیں, ہفتہ جب مہینوں میں بدلے تو امام سے منسوب ہے, مہینہ جب سال میں تبدیل ہو تو امام سے منسوب ہے. یعنی موسم بدل رہا ہے مادے کے عنوان سے, کبھی گرمی, کبھی سردی, کبھی خزاں, کبھی بہار. اہل بیت کے چاہنے والے کا موسم کبھی نہیں بدلتا. کب بدلے گا؟ جب حضرت حجت تشریف لائیں گے. حضرت 12 کے ماننے والوں کے لیے بہار اس وقت آئے گی جب آقا تشریف لائیں گے. مولانا ابھی تو بہار, سردی کے بعد بہار آئے گی. نہیں, جا کر زیارت میں پڑھو 12ویں آقا کے لیے لقب کیا استعمال کیا زیارت میں, السلام علیک یا عین الحیات و یا ربیع الابرار. سلام آپ پر ہے آقا امام زمانہ, آپ حیات کا سرچشمہ ہیں. نماز کو زندگی چاہیے عالم غیب تک جانے کے لیے. الیہ یصعد الکلم الطیب والعمل الصالح یرفعہ. خدا کی بارگاہ میں کلمہ طیبہ پرواز کرتا ہوا عرش پر جاتا ہے. والعمل الصالح یرفعہ, اور عمل صالح تمہارے کلمہ طیب کی وقت کو, مقدار کو, منزلت کو, فضیلت کو, قدر و قیمت اور ارزش کو بلندی عطا فرماتا ہے. یعنی کیا مطلب؟ آپ نے کہا لا الہ الا اللہ, سلمان فارسی نے کہا لا الہ الا اللہ, کیا فرق رہ گیا؟ بولو نا, کہاں سلمان, کہاں ہم اور آپ کو چھوڑ دیجئے, میں کہاں میری اوقات, کہاں سلمان, کہاں پہ فرق ہے؟ لا الہ الا اللہ کہنے میں فرق نہیں مولانا, وہ تو جیسے آپ نے کہا ویسے وہی لفظ ہیں. پھر والعمل الصالح یرفعہ, عمل صالح آپ کے اس کلمہ طیبہ کو عرش پر وہاں رکھتا ہے کہ جو زمین پر آپ نے عمل صالح کیا ہو. شعبان کے روزے جناب امیر نے بھی رکھے, اور ہمارے اس شہر میں
مومنین بلکہ پورے دنیا میں لاکھوں ہزاروں مومنین مومنات ہیں جو رجب شعبان کے روزے رکھتے ہیں. جناب امیر نے بھی رکھے. فرق کیا ہوا؟ سب فرق یہ ہوا کہ کہاں وہ ہستی کہ جو خود عمل صالح ہے اور کہاں ہم اور آپ کہ جن کو عمل صالح. نماز کی نیت کریں تو ایک عجیب مصیبت, روزے میں دسیوں خیال, خمس دیتے وقت دسیوں عجیب ایک مصیبت ہے صاحب. مجلس پڑھیں تو فلاں چیز ہو جائے تو دل میں شک, مجمع کم ہو تو دل ٹوٹ جائے, مجمع زیادہ ہو تو آسمان. کہاں ہماری اوقات, کہاں وہ. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن مجید کی آیت ہے کہ کلمہ طیب کو جب, کیونکہ کلمہ ہے طیب, عالم غیب ہے طیب و طاہر, اس کلمے کا مقام اور منزل اور پڑاؤ کی جگہ ہے ہی عالم غیب. لیکن یہ غیب میں کہاں پر رکتا ہے صاحب؟ میرا کلمہ پڑھا ہوا مقام پر رکا, جتنی میری اوقات وہیں تک جائے گا. جناب امیر میں نے کہا خود عمل صالح, تو یہ کہاں پر جائے گا؟ کیونکہ عمل وہاں پر ہے. عمل مدد کرتا ہے آپ کے کلمہ طیبہ کو پروان چڑھانے کے لیے. زندگی, حیات, ایک یہ زندگی ہے جو آپ اور میں سانس لے رہے ہیں, ایک حیات ہے ہمارے اعمال کی. جتنی حیات اور زندگی ہمارے اعمال کی مستحکم ہوگی وہیں تک تسلسل ہمارے عمل صالح کا جائے گا. پانی میں آپ غوطہ لگائیے, جتنی دیر تک آپ سانس روک سکتے ہیں اتنی دیر زندہ رہیے گا. یہاں سے آکسیجن ختم ہو جائے خدا نخواستہ, جتنی دیر آپ بغیر آکسیجن کے زندہ رہ پائیں گے اتنی دیر آپ رہ پائیں گے. کسی کے پھیپڑوں میں زیادہ طاقت ہے وہ زیادہ دیر تک, کسی کے پھیپڑوں میں کم طاقت ہے کم مدت کے لیے. تو یہ چیز ہے, یعنی زندگی میں آپ کی کتنی طاقت ہے, آپ کے اعضاء و جوارح اور قوا اور طاقتیں کتنی دیر تک, کتنی مدت کے لیے آپ کی زندگی کی گاڑی کو گھسیٹ سکتی ہیں. سارا دار و مدار ہے زندگی کا. یہ جو میں نے عمل, یہ جو میں نے کلمہ پڑھا, یہ جو عالم غیب میں جا رہا ہے, میرا عمل صالح اس کلمے کو حیات دے گا. اگر میرے عمل صالح کے اندر اتنی طاقت ہے کہ پہلے عرش تک چلا جائے. بہار میں روایت ہے چھٹے امام کی کہ بعض کی نمازیں پہلے آسمان پہ رک جاتی ہیں, بعض کی دوسرے, بعض کی تیسرے, بعض کی چوتھے, بعض کی پانچویں, بعض کی چھٹے. بہت کم کی نمازیں جو ساتویں آسمان تک پہنچ پاتی ہیں. کیوں؟ کیونکہ کسی کے دل میں تکبر ہے, کسی کے دل میں حسد ہے, کسی کے دل میں دیکھا اندیکھا. صاحب حسد, اس کے پاس نعمت کیوں آئی, مجھے مل جائے. کسی میرے دل میں سر پہ امامہ ہے لیکن چاروں برا ہو جائے, نعمت اس سے چھن جائے. دل میں جب تک نجاست ہے عمل ساتویں آسمان پہ نہیں جا سکتا. لہذا اس کا مطلب ہے کہ دل کی طہارت زندگی دیتی ہے عمل صالح کو. یہ دل کی طاقت آپ کے پاس کہاں سے آئی, میرے پاس کہاں سے آئی, اس مرجے کے پاس کس کے طفیل آئی, شیخ توسی کے پاس کہاں سے آئی. یہ سب کی سب اربوں کھربوں کروڑوں فقہا مجتہدین بھی جمع ہو جائیں, یہ اپنے دل کو طاقت عطا نہیں کر سکتے. طاقت کہاں سے آئے گی؟ 12ویں کا لقب ہے حیات کا سر چشمہ. اگر 12ویں کی معرفت کا حق ادا کر کے نماز پڑھی, لہذا اسی لیے بار بار آپ کو تاکید ملے گی, من عرفنا عرفناہ ومن انکرنا انکرناہ. فرمایا کہ دیکھو قیامت میں وعلی الاعراف رجال یعرفون کلا بسیماہم, قیامت میں مقام اعراف پر, قرآن مجید کا سورہ بھی اسی نام سے موسوم ہے, مقام اعراف پر, وعلی الاعراف رجال, اعراف کے مقام پر کچھ مرد کھڑے ہوں گے, یعرفون کلا بسیماہم, جو سب کو, سب سے مراد کیا ہے؟
آپ کہتے ہیں امام باڑے میں ایک صاحب ہیں، وہ تمام عزاداروں کو جانتے ہیں. پھر آپ کہتے ہیں کراچی کی فلاں مصروف شاہراہ پر ایک صاحب کھڑے ہیں، جو گاڑی جا رہی ہے اس کے چلانے والے کو جانتے ہیں. تو امام باڑے کو جاننے والے سے زیادہ علم اس کا جو سڑک پہ کھڑے ہو کے ہر شہری کو پہچانتا ہے. ایک دفعہ آپ کہتے ہیں مولانا یہ جو صاحب ہے نا، ان کے پاس پورا جو ہمارے یہاں آئی ڈی کارڈ بنتا ہے، کیا ہے وہ ادارہ، نادرا کا ڈیٹا بیس ان کے پاس ہے. آپ نام دیجئے، بٹن دبائیں گے کھڑے، یہ پورے پاکستان کو جانتے ہیں. ان کا علم کہاں پر ہے صاحب؟ ایک بٹن، ایک توجہ، ایک التفات، اور پورا علم ان کے سامنے آ جائے گا. تو سرکار قیامت کا منظر ہے، چاہے مسلمان یا مومن یا کافر یا منافق، آراف پر یہ جو کھڑے ہیں ان کا علم ایسا ہے کہ دیکھنے کے بعد ذائچہ بنا کر نہیں دیکھیں گے، ادھر دیکھیں گے ادھر دیکھیں گے، یعرفون کلا بسیماہم، سب کے سب کو پہچان لیں گے. اب آپ ڈھونڈتے رہیے کہ صاحب کون پہچانے گا، کس طرح سے پہچانے گا. کوئی فقی پہچانے گا، کوئی مجتہد پہچانے گا، کسی مسلک کا فرقے کا مفتی پہچانے گا، کوئی حافظ پہچانے گا، کوئی محدث پہچانے گا. پہچانے گا وہ کہ جس کو نبی اپنے علم کا دروازہ قرار دے کر گئے. پہچانے گا وہ کہ صرف علم کا دروازہ قرار دے کر نہیں گئے. صاحب علم بڑا اچھا تھا آپ کے پاس، عمل ندارت، تو آپ تو خود وہاں پہ پریشان کھڑے ہوں گے. آپ کسی کو پہچان کے کیا جنت اور جہنم میں بھیجیں گے؟ تو عمل اس مقام پر ہو کہ دیکھے تو سمجھ جائے ہو کون، اور علم اس مقام پر ہو کہ دیکھے تو سمجھ جائے ہو کون، اور عمل اس مقام پر ہو کہ خلائق کی خلائق آ جائے. یہ جو آراف پر کھڑا ہے اس کے عمل کا مقابلہ نہ کر پائے. اگر آنے والے کا عمل اس سے اچھا ہو جو آراف پہ کھڑا ہے، کہ میاں تم ہماری شفاعت کرواؤ گے، ہمارا عمل تو تم سے اچھا ہے. تو عمل کو تولا کیسے جائے؟ تو ہے نہ کوئی ہستی کہ جس کی ایک ضربت جس کی رسول خدا فرما کے چلے گئے. قیامت میں کتنے لوگ ہوں گے؟ مولانا 10 خرب ہوں گے. تو کیا 10 خرب سے بھی مولا جناب امیر کی ضربت افضل ہے؟ 10 خرب کو 10 خرب سے ضربت دیتی ان سے افضل ہے؟ میں عرض کروں گا سرکار دیکھیے یہ بحث مت چھیڑیے. رسول خدا فرما کے چلے گئے قیامت تک کے لیے جتنے آئیں گے، تعداد رسول نے نہیں بتائی، کہا قیامت تک کے لیے جتنے آ جائیں. یعنی جب دنیا اختتام پر پہنچے گی، جتنے صلحاء صدیقین دیکھیے ان کی تو بات کر نہیں رہا کہ جن کی پیٹھ پہ چھیٹ پڑے تو پلٹ کے دیکھیں نجس تھی کہ پاک. مانا آپ کا علم کیا بڑا، کیا علم کا دریا ہے، آپ کیا علم کا سمندر ہے. حضور چھیٹ پڑتی ہے تو ہم پریشان ہوتے ہیں پاک تھی کہ نجس. آپ ان مولانا صاحبان کو مقابلہ کر رہے ہیں اس ہستی سے کہ جو صفین کی اندھیری رات میں صرف، یعنی اب نوجوان بچوں کے چہرے پہ مجھے یہ واقعہ پڑھنے دیجیے، اشارہ کروں تاکہ آیت پڑھوں. یا علی آپ نے تکبیر کی آواز بلند کر رہے ہیں، سمعتک تکبر، میں نے آپ کو سنا تکبیر کی آواز بلند کر رہے ہیں. مالک اشتر پوچھ رہے ہیں، رات کا وقت ہے، لیلۃ الحریر، شب خون مارا گیا، اندھیرے میں جنگ ہو رہی ہے. دن کی بہادری الگ ہے، رات کی بہادری الگ ہے. کہا کہ میں نے جب بھی کسی کو واصل جہنم کیا تو میں نے تکبیر کی آواز بلند کی. اچھا اب جناب امیر کو یہ کیسے پتا چلا کہ اس پہ ضرب لگائی وہ مر چکا ہے؟ یہ ایک الگ گفتگو ہے. کہا کہ میں نے بھی مولا اتنا ہی مارے کا فرق ہے، تمہارے سامنے جو آیا مار دیا. جلدی جلدی قصہ بتا دوں بچوں کے لیے. ہمارے سامنے جو آیا ہم نے نسلوں کو دیکھا آخر تک. اگر ان کی نسلوں میں ہمارا کوئی چاہنے والا تھا، یعنی جو شخص، خوب توجہ کیجئے گا، جناب امیر پر حملہ کرنے آئے وہ ذوالفقار سے بچ کر نکل جائے. کیسے نکل جائے؟ کیونکہ جس نے مجھ پر حملہ کیا ہے نا، جو تلوار اٹھا کے جو آیا ہے، ذوالفقار اس پہ نہیں چلے گی. یا علی اس نے آپ پر حملہ کیا ہے.
کہ دیکھو اس کے وجود میں ایک ایسی فضیلت ہے کہ ذوالفقار چلانے کا جی نہیں چاہ رہا اس پہ. کیا فضیلت ہے؟ یہ تو ہم پر حملہ کر رہا ہے لیکن اس کی نسلوں میں ہمارا ایک چاہنے والا ہے. سرکار کیا کہیں اس علی بن ابی طالب کی نگاہوں کے کہ جو نسلوں کو رات کی تاریکی میں ٹٹولے. اس کا مطلب ہے کوئی تو نور ہوگا نگاہ علی بن ابی طالب میں. حملہ کرنے آیا ایک لمحے سے بھی کم مدت ہوتی ہے. اور یہ ہمیشہ کہتا ہوں جملہ, بہت سے چہرے دکھ رہے ہیں مجھے جو مجھ سے اس جملے کو 10 دفعہ سن چکے ہیں. صفین چھڑی کب تھی؟ آپ کے مولا کی عمر تھی 62 برس کی. جو 62 برس کے بڑھاپے میں, خوب توجہ کیجئے گا, قطن میں یہ کفر نہیں کر سکتا کہ میں کہوں جو 62 برس کے بڑھاپے میں جس کا تقوی اتنا تھا, 62 برس کیوں, 6 برس کیوں؟ آپ کیا 6 برس, 60 برس, 61 برس, 62 برس کی بات کر رہے ہیں؟ تقوی ختم, طوفان آیا, تقوی کو لے کے چلے گا. ایک ضربہ کا کوئی متقی مقابلہ نہیں کر سکتا سرکار میں نبی. اور تقوی مقام ایسا کہ ابھی دنیا میں آئے نہیں ہے. مادر گرامی جناب امیر نے خدا کو قسم دی, ابراہیم کی, اسماعیل کی, اور ابراہیم اور اسماعیل کے اس پوتے کی جس کا نام حیدر کرار رکھا جائے گا, کا پروردگار بحق جدی ابراہیم و بحق ابی اسماعیل وَبِحَقِّ الْمَوْلُودَ الَّذِي فِي بَطْنِي, پروردگار تجھے اس بچے کی قسم دیتی ہوں جس کا وجود میرے وجود میں مخفی, جس کا وجود میرے وجود سے منسلک, جس کی حیات میری حیات سے منسلک. ابھی علی نے دنیا میں قدم نہیں رکھا ہے, نماز روزہ تو چھوڑ دیجئے. جو بچہ نماز روزے کے بنا اس مقام پر ہو کہ ابراہیم اور اسماعیل کی قسم کے ساتھ اس بچے کی قسم ابراہیم اور اسماعیل کو مکمل کرے, تو آپ یہ بات مت کیجئے گا. یہ بچوں کو یہ سب باتیں بتانا چھوڑ دیجئے. کب مشق کی علی بن ابی طالب نے تلوار کی, کب خطاطی کی مشق کی, یہ سب باتیں مت سکھائیے. یہ نور کے ساتھ دنیا میں آتے ہیں. لہذا اس مرحلے پر آ کر آپ اگر میرے ساتھ آ گئے تو یہ نور جناب امیر المومنین کا, اب بس اب اس نور کو یاد رکھیے گا. اور تقریر یہاں تک میں لایا تاکہ ایک تمہید باندھ سکوں اس انداز سے. اب چلیے دوبارہ آیت کی طرف. یہ جو آپ نے اپنی زبان سے کہا نعرہ حیدری یا علی, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, کسی نے درود کا نعرہ لگایا, تو خدا کیا فرما رہا ہے؟ یہ سب کیا ہے؟ یہ سب ہے جناب امیر سے محبت ہے, پروردگار کے بندے ہیں, رسول خدا کی امت ہیں. درود یعنی جڑے ہوئے آل محمد کے ساتھ, نہ دنیا میں ان سے الگ ہونا ہے نہ آخرت میں. اور کسی نے کہا کہ بھائی آل محمد تمہیں پتہ ہے قیامت میں کہاں ہوں گے, تو سوال دیکھ کے کیا کیجیے, وہ بڑا مجذوب قسم کا انسان ہے. بھائی آل محمد جہاں بھی ہمیں ان کے ساتھ ہونا ہے. لہذا آپ سمجھیے 12ویں آقا کی معرفت, السلام علیکہ یا ربیع الابرار. آقا سلام ہو آپ پر, نیک لوگوں کی بہار آپ ہیں. جتنا تقوی آپ کے اندر ہوگا وہ بہار کی ایک کیفیت آپ کے قلب پر لاتا ہے. وہ کیا ہے؟ سکون, اطمینان, تقوی, توکل, گناہ سے بچنا, گھبراہٹ, اضطراب ختم. یہ سب قلب انسانی کی بہار ہے. یہ بہار ہے کس کے دم سے؟ کیونکہ تم 12ویں پر ایمان رکھتے ہو, کیونکہ تم جناب امیر سے جو سلسلہ شروع ہوتا ہے حضرت حجت تک اس پر ایمان رکھتے ہو. السلام علیکہ یا عین الحیات, سلام آپ پر ہے حضرت حجت, آپ ہیں زندگی کا سرچشمہ. میرا ہر قول جو میں پڑھتا ہوں, جو میں نے درود بھیجا, جو نعرہ حیدری یا علی کہا, جو نعرہ تکبیر اللہ اکبر کہا, جو میں نے نمازیں پڑھی, جو تلاوتیں کی, جو زیارتیں پڑھی, ہر چیز جو میری زبان سے عبادت ادا ہوئی, اگر زندگی نہ ہوتی تو یہ ادا نہیں ہو سکتی تھی.
اے ابن الحسن حجت ابن الحسن صاحب العصر والزمان، یہ جو جتنے بھی کام آپ کے چاہنے والے کروڑوں اربوں خربوں ہو جائیں، یہ سب آپ کی تارے نفس کے طفیل ہے. تو لہٰذا فرمایا ہم آراف پر موجود ہوں گے. یہ واقعہ جناب امیر نعوذ باللہ کوئی پیر مرشدی دکان کھولنا چاہتے ہیں کہ مرید آ جائیں میرے پاس، لا تزیدنی کثرت الناس حولی عزا ولا تفرقهم عنی وحشتا، کائنات علی کے گرد گھٹی ہو جائے رتی برابر میری عزت میں اضافہ نہیں ہوگا، اور پوری کائنات مجھے چھوڑ کے چلی جائے گھبراؤں گا نہیں. کیوں نہیں گھبراؤں گا؟ کیونکہ جب حیات میرے بیٹے بانٹ رہے ہیں، گھبرائے وہ کہ جو تمہاری عطا کا منتظر ہو. جب نجومی نے کہا تھا یا علی آپ کا ذائچہ بنا کر بتاؤں گا کہ خبردار آج جنگ کے لیے نہ نکلیے گا، آپ کے ستارے اوندھے منہ کے بل گر چکے ہیں، انقلب الکوکبان وانقدح من برجک النیران، آپ کے ذائچے میں سے آگ نکل رہی ہے، آپ کے دونوں ستارے اوندھے منہ گر چکے ہیں. تناحست النجوم، آپ کے اچھے ستارے منحوسیت کے دائرے میں داخل ہو چکے ہیں. نہیں سمجھ میں آ رہا کہ آپ کا ستارہ نحس ہے کہ سعد ہے. جناب امیر المومنین نے جواب میں کیا کہا تھا؟ علم مرک عین التوفیق، بیٹا ہے مہدی آخر الزمان حیات کا چشمہ، دادا ہے توفیق کا سر چشمہ. یعنی جو توفیق چاہیے تر علی سے مانگو، یعنی اگر ایمان چاہتے ہو بارہویں پر علی بن ابی طالب سے مانگو. علم مرک عین التوفیق، اے نجومی کیا تجھے توفیق کا سر چشمہ نہ دکھاؤں؟ اور پھر جناب امیر نے جواب دیا، تو چاہتا یہ ہے، سمجھتا یہ ہے کہ ستاروں کی چال کو مجھ پر حاکم کرے؟ جناب امیر نے فرمایا نحن ناشط القطب وعالم الفلک، آسمان کے ستارے ہمارے منتظر ہیں. ستارے جیسے بھی ہوں، اگر ہم یہ کہہ دیں کہ یہ سعید ہے، خوش قسمت ہے، ہو جائے گا. ستارے جتنے اچھے ہوں ہم کہہ دیں کہ منحوس ہے، ہو جائے گا. کیوں؟ نحن ناشط القطب وعالم الفلک، یہ فلک جو چل رہا ہے یہ ہماری برکت سے چل رہا ہے. کیا پڑھتے ہیں آپ دعا میں؟ کیا پڑھتے ہیں آپ زیارت میں؟ وَبِوُجُودِهِ ثَبَتَتِ الْأَرْضُ وَالسَّمَاءُ، ایک ہستی ہے. حضرت عیسیٰ زندہ ہیں اس وقت، حضرت ادریس زندہ ہیں، حضرت خضر زندہ ہیں کہ نہیں؟ زندہ ہیں. جناب ادریس، جناب خضر، جناب عیسیٰ زندہ ہیں. عیسیٰ کون ہے؟ حیات بانٹنے والے. جناب ادریس کی روایت پڑھیے کیا ہے، ابھی تفصیل میں نے جناب ادریس. جناب خضر سمجھنا سورہ کہف پڑھیے، موسیٰ کے ساتھ واقعہ. یہ تینوں ہیں اور آپ کا آخری امام بھی ہے. یہ تینوں نہیں ہے زندگی کا سر چشمہ، آپ کا امام ہے زندگی کا سر چشمہ. میں آپ کو زحمت اتنی دے کیوں رہا ہوں؟ کس وجہ سے دے رہا ہوں؟ اب یہاں تک مجھے بخدا میں سوچ کے نہیں آیا تھا، اس وقت یاد آیا ہے. اور جس توجہ کے ساتھ آپ سن رہے ہیں، آپ کا حق ہے کہ آپ کو یہ انیس کا نہیں، جوش کا ایک میں بند آپ کو بتا دوں. رحمت اللہ علیہ، خدا مغفرت فرمائے. آیت کیا تھی یاد ہے نا آپ کو؟ فتنہ کی آیت، امتحان کی. الف لام میم، احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، کیا لوگوں نے سوچ لیا ہے کہ وہ صرف کہہ دیں گے ایمان، زبان سے ایمان لائے تو ان کو چھوڑ دیا جائے گا؟ یہ جو یہاں نعرہ حیدری لگ رہا ہے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، درود، یہ زبان سے آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم ایمان رکھتے ہیں، یہ آغاز راہ عشق ہے.
امام باڑہ سے نکلے، نار حیدری امام باڑہ میں ہی رہ گیا سب کچھ. وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ، امتحان لیا جائے گا. حضرت ابو الفضل عباس کے بارے میں سید ساجدین فرمائیں رحم اللہ عمی العباس لقد ابلا بلاء حسنا وعافرا. عجیب امتحان دیا ہمارے چچا عباس نے. ابو الفضل عباس اپنے مرحلے کا امتحان دے دیں، اور ابو الفضل عباس کے غلاموں کے ادنا ترین غلام یہ کہیں کوئی امتحان نہیں ہوگا، لہذا امتحان تو ہوگا. لیکن مسئلہ یہی ہے امتحان سے بچا کیسے جائے. جناب امیر المومنین نہج البلاغہ ایھا الناس شقوا امواج الفتن بسفن النجات. اے لوگوں، فتنوں کی موجوں کے سینوں کو چیرو نجات کی کشتیوں کے ذریعے. کوئی بالکل واضح سنی. اچھا میں امامہ ہے نا سر پہ تو میں کہہ سکتا ہوں، بیچارہ کوئی شیروانی ٹوپی والا ذاکر یہ نہیں کہہ پائے گا، لوگ اس کے مخالف ہو جائیں گے. وہ یہ کہ یہ مولانا صاحبان ہم جیسے آپ کو بچائیں گے فتنوں سے. مطلب جس انسان کو صبح کی فجر کی نماز پڑھنے کے لیے الارم کی ضرورت، وہ فتنوں سے بچائے گا آپ کو. جس انسان کو یہ نہیں پتا کہ خواب اپنی مرضی سے نہ دیکھ پائے، جو انسان سوئے اس کو نہیں پتا کہ میرا ہاتھ لگا، آپ کا گلاس رکھا ہوا ٹوٹ کے گر گیا، مولانا 100 روپے دیجئے، آپ نے گلاس توڑ دیا. بھائی ہم تو نیند میں تھے. مولانا ممبر پہ تو دعوے کر رہے تھے، آپ کیا جناب امیر کے بعد آپ ہی ہیں؟ میاں جس کا ہاتھ سوتے میں قابو میں نہ رہے، اس کے قدم پولیس رات پہ ٹک کے چل سکیں گے؟ شکو امواج الفتن، بخدا سوائے جناب امیر کی زبان مبارک کے کوئی ہمت ہی نہیں ہے کسی میں یا علی بن ابی طالب کے بیٹے یا خود علی بن ابی طالب یہ جملہ کہہ سکے شکو امواج الفتن بسفن النجات. اے لوگوں، فتنوں کے سینوں کو چیرو نجات کی کشتیوں کے ذریعے. یا علی نجات کی کشتیاں کہاں ہیں؟ کہاں ہیں نجات کی کشتیاں؟ اب اس پہ اب آپ کو تو میں یہ بے ادبی ہوگی اگر آپ کو بتاؤں نجات کی کشتی. آپ کو پتا کہ صاحب جہاں مولا حسین کا فرش زیادہ بچ گیا، جہاں جناب امیر کا ذکر ہو گیا، جہاں پر یہ 12 5 14 ہیں، اگر نجات ملے گی تو یہیں سے، بہشت ملے گی تو یہیں سے، عمل صالح ملے گا تو یہیں سے. لہذا جناب امیر نے یہ فرمایا. اب میں وہ بند پڑھ دوں جوش کا، اس کے بعد آؤں دوبارہ اس تفسیر کی طرف جو رسالت مآب کے ساتھ گفتگو ہے جناب امیر کی. اس میں فرمایا جوش نے کہ ابھی مجھے خدا یاد آیا، میں سوچ کے نہیں آیا تھا کیونکہ پڑھنے لگ جاؤں گا تو پھر اس میں وقت لگ جائے گا اور پھر جو 3 یا 4 حدیثیں وہ رہ جائیں گی. لیکن بہرحال آپ ایصال ثواب کے لیے ایک درود پڑھ دیجیے جوش کی. یہ میں پوری تگدو کس لیے کر رہا ہوں، آپ کی نوجوان بچوں کی سمجھ میں آ جائے کہ اہل بیت کے ساتھ رابطہ کیسا رکھنا ہے. وردوہم ورود الہیم العطاش. اے لوگوں دیکھو، اہل بیت کے علوم پر جب گرو نا تو اس طرح سے اوندھے منہ کہ بل گرو کہ جس طرح سے پیاسا اونٹ ڈگڈگا کر نہر سے پانی پیتا ہے. اس میں نکتہ کیا ہے؟ جب پیاسے اونٹ کے سامنے نہر دکھ جائے وہ کسی چیز کی طرف دائیں بائیں نہیں دیکھتا، وہ کہتا ہے حیات اسی میں ہے. السلام علیکہ یا عین الحیات و یا ربیع الابرار. اہل بیت کے علوم کو اس طرح سے دیکھیے. اب یہ بند سن لیجئے اور تاکہ میں بات کو آگے بڑھاؤں. امیر المومنین سے مخاطب ہے شاعر. شاعر کہہ رہا ہے کہ اٹھ اور جلا چراغ سر بز میں آب ہوگی. یہ جو کیچڑ کی محفل ہے اس میں چراغ جلا، ذرا بیتوکی سی بات نہیں ہے. کیچڑ کی محفل، کیچڑ کی محفل ہے کیا؟ آب و گل. جوش کی نگاہ قرآن کی طرف. 8 مقامات پر پروردگار عالم نے آدم کا ذکر کیا ہے کہ دیکھو وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ. یاد کرو حبیب وقت کہ جب ہم نے فرشتوں سے یہ کہا کہ میں آب و گل کے آمیزے سے مٹی اور پانی کو مخلوط کر کے ایک انسان بنانے والا ہوں.
تو یہ جو کیچڑ اور مٹی اور پانی ہے اس میں سے نور کیسے نکلے گا؟ نہیں نکل سکتا. شیطان نے بھی یہی کہا تھا انا خیر منہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین. اس کو کیچڑ سے بنایا، مجھے آگ سے. آگ میں حرارت ہے، آگ میں نورانیت ہے، آگ میں زندگی ہے. مٹی بے جان ہے، مٹی میں جان نہیں ہے. ایک جگہ آگ پڑی ہو جل رہی ہو اور ایک جگہ کیچڑ کا ایک ڈھیر ہو. کمہار کے آپ پاس جائیے، چکنی مٹی کا ایک آمیزہ ایک معجون سا ہو، اس میں آپ کہیں گے یہ صاحب جامد ہے، بے حس و حرکت ہے. حیات آگ میں ہے، روشنی آگ دکھاتی ہے، حرارت آگ دیتی ہے، زندگی کی علامت آگ ہے. لیکن خدا کی ذات وہ ہے اللہ کل شیء قدیر کہ جو ہر عاقل کی عقل سے بڑھ کر اپنا معجزہ دکھائے. تیرا دعویٰ یہ ہے کہ حیات تیرے پاس ہے، میں آب و گل کے ذریعے ایسی محفل سجاؤں گا کہ اسی آب و گل کی محفل کے ذریعے وہ نورانیت نکالوں گا کہ جو نورانیت ایسا سفر کرے گی کہ آراف پر ہوگی تب بھی نورانیت دکھائے گی، جنگ صفین کے میدان میں ہوگی تب بھی نورانیت دکھائے گی، غیبت میں جائے گی وہ ہستی تب بھی نورانیت دکھائے گی، ظہور پہ آئے گی تب بھی نورانیت دکھائے گی. لہٰذا آپ احمقانہ باتوں کی طرف کان نہ دھریے، جہلا کی باتوں کی طرف آپ توجہ مت کیجئے. یہ بیچارے نرے جاہل لوگ کہ جن کو تمیز نہیں ہے کہ سیدہ کے بچوں کی منزلت کیا ہے، اگر کوئی سڑی کوئی خپتی یہ کہے کہ اس وقت امام زمانہ تو امامت کے فرائض انجام نہیں دے رہے، میں کہ تمہارے بابا جان انجام دے رہے ہیں امامت کے فرائض. روایت کو پڑھیے، اگر امام پردے غیبت میں ہے اور امام آپ کو فتنوں سے نہیں بچا رہا، اگر امام کی نورانیت سے آپ کا کوئی تعلق نہیں ہے، تو ہر صبح حکم کیا کیوں ہے تمہارے چھٹے آقا کا کہ ہر صبح اٹھو، فجر کی نماز پڑھو، اللہم رب النور العظیم ورب الکرسی الرفیع ورب البحر المنجور ومنزل التوراۃ والانجیل والزبور ورب القرآن العظیم ورب الملائکۃ المقربین یا حی یا قیوم. گفتگو ہے امام عصر کے بارے میں، صفات کا ذکر ہے خدا کی. پروردگار تو وہ ہے جس نے توریت نازل کی، تو وہ ہے جس نے زبور نازل کی، تو وہ ہے جس نے انجیل نازل کی، تو وہ ہے جس نے قرآن نازل کیا، تو نے ملائکہ کو خلق کیا. نور عظیم کا خالق تو ہے، عرش کا خالق، کرسی اور لوح و قلم کا خالق تو ہے. پروردگار ہر چیز کی برکت تیرے دم سے ہے. لیکن جب خدا کی صفات کو بیان کرنے کے بعد بات آگے بڑھتی ہے، توریت اس نے نازل کی، زبور اس نے نازل کی، انجیل اس نے نازل کی. نور عظیم کا خالق وہ ہے، ملائکہ کا خالق وہ ہے. لیکن اس وقت جو پردہ غیب میں ہستی ہے، یہ کوئی بھی چیز اس کی ٹکر پہ نہیں آ سکتی. اگر آپ آتی تو آپ کو اس سے جڑنے کا حکم دیا جاتا. مولانا کیا آپ انجیل کو ٹھکرا رہے ہیں؟ کیا آپ توریت کو ٹھکرا رہے ہیں؟ کیا آپ فرشتوں کے منکر ہیں؟ کیا آپ قرآن کی عظمت کے منکر ہیں؟ میں تمام عظمتوں کا مقر ہوں کہ جو خدا نے نازل کی اور قرآن میں اس کا حبیب لے کر آیا. لیکن میں کہنا یہ چاہتا ہوں تمام حقیقتوں سے جس ہستی کے ذریعے جڑ سکتے ہو وہ حجت ابن الحسن ہے، تمہارا میرا آخری امام. قرآن سے جڑنا ہے، اسی کے ذریعے جڑو. اگر امام زمانہ پردے غیب میں رہ کر امامت کی ذمہ داریاں انجام نہیں دے رہے تو چھٹے امام سے پوچھئے کہ کس بات پر میں کہوں العجل العجل یا مولایا یا صاحب الزمان، کس بات پر اللہم هذه بیعۃ له فی عنقی الی یوم القیامہ. ہر صبح اٹھ کر میں کیوں اقرار کروں پروردگار یہ جو میری گردن میں بیعت کا طوق ہے، کسی کی بیعت نہیں ہے سوائے 12ویں کے، کسی کی بیعت کا اقرار نہیں کرتا سوائے 12ویں کے. اگر 12واں نعوذ باللہ العیاذ باللہ خاکم بدہن عضو معطل ہے، وجود عبث ہے، امامت کی ذمہ داریاں اگر 12واں انجام نہیں دے رہا تو توسل کس سے، مدد کس سے؟ نکال دو دعا توسل سے آخری آقا کا نام. سرکار بڑھانے پہ آئے تو اپنے پسندیدہ کو اتنا، علماء کو اتنا اوپر لے گئے، اور جب ڈھٹائی اور بے شرمی پہ آئے تو زہرا کے فرزند کو اتنا نیچے لے گئے. لعنت ہے اس فکر پر، لعنت ہے ایسے اماموں پر.
اب وہ کچھ لوگ مولانا کچھ لوگ بچے نوجوان کافی مولانا کہا تھا آپ سے سیدھی مجلس پڑے گا پھر آپ یہ مخاطب یہ دیکھو بات سنو اس امامے کی نا اوقات دو اندھی کی بھی نہیں ہے. یہ جو آپ بیٹھے ہیں نا میرے سامنے یہ میری داستان طلسم ہوشربا سننے کے لیے نہیں بیٹھے آپ, یہ آپ بیٹھے ہیں اہل بیت کا ذکر سننے کے لیے. یہ امامے کی عزت اس وقت تک ہے جب تک 12ویں آقا کی ابا ان کے دوش مبارک پر ہے. بچوں کے عقائد خراب ہو رہے ہیں, لہٰذا دعا توسل میں آپ کیا پڑھتے ہیں درود توسی کے اندر پڑھتے ہیں آپ یہ اللہم صاحب الدعوت النبویہ والصولة الحیدریہ والعصمة الفاطمیہ والحلم الحسنیہ والشجاعة الحسینیہ والعبادة السجادیہ والآثار الباقریہ والمعاثر الجعفریہ والعلوم الكاظمیہ والحجج الرضویہ والجود التقویہ والنقاوة النقویہ والہیبت العسکریہ. یہ جو 13 ورثے ہیں اس گنبد نیلگوں کے نیچے, نہیں غلط ہے یہ بھی, علم الہی کے مطابق اس وقت سوائے فرزند فاطمہ کے کسی اور کے پاس نہیں ہے. دعاؤں میں مسلسل آپ کو حکم دیا جا رہا ہے, حدیثوں میں مسلسل آپ کو بتایا جا رہا ہے بے وجود ہی ثبتت الارض والسماء, صرف ایک ہے جس کی برکت سے زمین اور آسمان اپنے مقام پر قائم ہے. بے یمنہ ہی ورزق الورا, یہ جو تم ٹکڑے چن چن کر کھا رہے ہو یہ فرزند فاطمہ کے دسترخوان کا صدقہ ہے. جس کے ٹکڑوں کو چن چن کے کھاؤ اس کے بارے میں یہ نہ کہو کہ ابھی امامت کو عملاً انجام نہیں دے رہے, خوب انجام دے رہے ہیں اور تمہارے تصور سے بڑھ کر انجام دے رہے ہیں. تم ہو زمانے کی قید میں. 20 سال پہلے کی تصویر آپ کو آپ کی دکھائی جائے, ارے مولانا دیکھیے بال بھی داڑھی کے سیاہ, سر کے بال سیاہ اور چہرے پہ جھریاں بھی نہیں اور کمر بھی بالکل اور سیدھا تانگ کے کھڑے ہیں. اب کتنے برس کے ہو گئے؟ اب مولانا 50 برس کی تصویر ہے, اب 80-85 برس کے, کمر بھی خمیدہ کیوں ہو گیا؟ مولانا زمانہ ہے, زمانے کے اثرات ہیں. تم ہو زمانے کے غلام, وہ ہے زمانے کا مالک. علامہ ہلی سے لے کر سفرائے اربعہ سے لے کر سلمان ابوذر سے لے کر آج تک کے جتنے فقہاء علماء ہیں یہ سب زمانے کی قید میں ہیں, یہ سب زمانے کی دسترس میں ہیں. وہ ہے صاحب العصر, زمانے کا مالک, وہ ہے خدا کا آخری مہینہ. تقریر کا آغاز کا حصہ یاد ہے کہ نہیں ہے؟ ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا, 12 مہینے ہیں. وہ ہے خدا کے جمعے کا دن. جمعہ ہر ہفتے آتا ہے لیکن منسوب ہے اس سے, لہذا حکم دیا گیا دعائے ندبہ پڑھا کرو, زیارت یال یاسین پڑھو, توسل کرو. یونس بن عبد الرحمن نے, حسین بن روح نے دعائیں نقل کی مفاتی میں کہ جمعے کے دن عصر کے بعد اپنے آقا کو یاد کیا کرو, اپنے آقا کو سلام کیا کرو, اپنے آقا سے مدد مانگا کرو. وہ پردے غیب میں ہو تو بھی امام, ظاہر ہو تب بھی امام. لہذا چلیے میں اب سنا دوں آپ کو لا خشکیوں کو کھینچ کے چشموں کے متصل, لا خشکیوں کو اٹھ اور جلا چراغ سر بز میں آب و گل. یا علی اٹھ اپنے مقام سے. اور یہ جو انسان کا پتلا ہے نا, انسان جو تنگ و تاریک کیچڑ سے خلق ہوا ہے, اس کے وجود میں اٹھ اور جلا چراغ. جب تک امیر المومنین کی طرف سے افاظہ فیض نہ ہو, جتنا بڑا ماما ہو, جتنی بڑی داڑھی ہو, اس وجود میں نورانیت نہیں ہے. جس کے وجود میں دعائے کمیل کی برکتیں ہیں, جس کے وجود میں زیارت جامعہ کبیرہ کی برکتیں ہیں, جس کے وجود میں, نوجوان بچے خوب اچھی طرح سے سنو, جس کے وجود میں امیر المومنین کی 6ٹھی زیارت کی برکتیں ہیں. جو اس طرح سے جناب امیر کو مانتا ہے, جیسے اپنے مولانا کو مانتے ہو, آیت اللہ العظمیٰ کو مانتے ہو, اس طرح سے مت مانو. تم لوگ ایک بھیانک مرحلے کی طرف جا رہے ہو. اس امامے کو دیکھ کے اس امامے کو خدا کے لیے قیاس مت کرنا. کہاں سرتاپا نجاست, کہاں سرتاپا نور. خبردار,
مولانا میرے بچے نے پوچھا کہ امیر المومنین دیکھو یہ بیٹا یہ ہے نا یہ امام، استغفر اللہ، کفر مت بکو، نحن اہل البیت لا یقاس بنا احد، ہم اہل بیت کا مقایسہ کسی کے ساتھ مت کرنا، غلط، ہم اہل بیت کا کسی کے ساتھ مقایسہ کیا ہی نہیں جا سکتا، لہذا خوب توجہ کیجئے، اٹھ اور جلا چراغ سر بزم آب و گل، اندھیری مٹی کو نور کون دے گا؟ علی بن ابی طالب، اٹھ اور جلا چراغ سر بزم آب و گل، لا خشکیوں کو کھینچ کے چشموں کے متصل، سینے میں زمیں کے دھڑکتا نہیں ہے دل، یا علی مٹی بے نور ہو چکی ہے، خدا نے جو انسان بنایا تو بے نور ہو چکا ہے، لا خشکیوں کو کھینچ کے چشموں کے متصل، اٹھ اور جلا چراغ سر بزم آب و گل، سینے میں زمیں کے دھڑکتا نہیں ہے دل، چونکا انہیں جو خاک کے ارماں ہے مزمحل، بچوں کے لیے بتا دوں میں، چونکنا یعنی بے ہوش ہے اس کو اٹھائیے، چونکائیے، شانہ ہلائیے، اس کو ہلائیے کہ اٹھو، چونکو، وقت نکلا جا رہا ہے، چونک، خاک کے ارماں، خاک جو پروردگار عالم نے بنائی تھی، خاک کے ذریعے پتلا کس لیے بھیجا تھا؟ دنیا میں اس لیے بھیجا تھا کہ دوبارہ طیب و طاہر ہو کر ہمارے پاس آنا، تو یہ جو نفس انسان میں، روح بشر میں پروردگار کی جانب پرواز کرنے کی طاقت، آرزو، تمنا، خواہش دم توڑ چکی ہے، یا علی اس انسان کو بتا کہ تجھے اس دنیا کے لیے نہیں بنایا گیا، برباد ہو جائیں گی بادشاہتیں، برباد ہو جائیں گی خلافتیں، تاج محل بنانے والے کس حال میں ہیں، مسجدیں بنانے والے کس حال میں ہیں، وہ کہاں گئے لوگ تمام کے تمام، باقی ہے نام کچھ لوگوں کا، تو فرمایا چونکا انہیں جو خاک کے ارماں ہے مزمحل، یعنی خوب توجہ کیجیے جناب امیر، چونکائیں گے بھی، نور بھی عطا کریں گے، جاگتے ہوئے انسان کو نور عطا کریں گے، سوتے ہوئے کو چوکا کر نور عطا کریں گے۔ اب سمجھ میں آ رہا ہے زندگی دینے کی ساری خصوصیتیں ہیں ہی جناب امیر کے پاس، چونکا انہیں جو خاک کے ارماں ہے مزمحل، سینے میں زمیں کے دھڑکتا نہیں ہے دل، پیدا کر ڈوبی ہوئی ہے نبض جہان علیل کی، ڈوبی ہوئی ہے نبض جہان علیل کی، پیدا کر اس جمود میں رو سلسبیل کی، سلسبیل کیا ہے؟ جنت کی نہر کا نام ہے، جہان علیل دنیا، خوب توجہ کیجیے گا، میں پہلے یہ بند آپ کے سامنے پیش کر دوں پھر حدیث پڑھوں تاکہ حدیث کے ذریعے اس بند کی تشریح مکمل واضح ہو جائے۔ سلسبیل ہے جنت میں، عالم قدس میں، انسان ہے عالم رنگ و بو میں، عالم مادہ میں، شاعر کہہ رہا بلکہ شاعر فرما رہے ہیں ڈوبی ہوئی ہے نبض جہان علیل کی، جب انسان مرنے لگتا ہے تو اس کی نبضیں ڈوبنے لگتی ہیں، حکیم کہتا ہے نبضیں ڈوب رہی ہیں، نبضوں کو زندہ کیجئے، دل کی دھڑکن کو دوبارہ اثر نو تجدید کیجئے، تجدید حیات کا سامان کیجئے، نبضیں ڈوب رہی ہیں، جب نبض چلے گی تب سانس چلے گی، آنکھیں کام کریں گی، سماعت کام کرے گی، حس شامہ کام کرے گی، قوت گویائی کام کرے گی، یعنی نبض ابھرنا علامت ہے قوائے جسمانی کی تجدید کی۔ ڈوبی ہوئی ہے نبض جہان علیل کی، پیدا کری جمود میں رو سلسبیل کی۔ شاعر سے کوئی پوچھے کہ قبلہ یہ کیا فرما رہے ہیں؟ سلسبیل ہے عالم غیب میں، انسان ہے اس عالم رنگ و بو میں، تو یہ کیسے وہاں کی لہر یہاں پر آئے گی؟ علی کیسے لائیں گے سلسبیل کو دنیا میں؟ تو شاید شاعر جواب دے کہ تم نے دعائے ندبہ کا وہ جملہ نہیں پڑھا، این السبب المتصل بین الارض والسماء، کہاں ہے علی کا وہ بیٹا کہ جو عالم ظاہر کو عالم غیب سے جوڑتا ہے؟ آپ نے یہاں تک سن دیا؟ اچھا، اب چلیے پانچویں امام کے پاس ایک شخص آیا اور سوال کیا کہ یا ابن رسول اللہ یہ بتائیے لما سمی امیر المومنین لے امیر المومنین، امیر المومنین کو امیر المومنین کیوں کہا جاتا ہے؟ کہا فرمایا اس لیے، اس کا معنی صرف یہ نہیں کہ حاکم، پانچویں امام فرما رہے ہیں، یہ لیا گیا ہے امتارا یمتارو سے۔ قرآن میں یہ لفظ کہاں پر ہے؟ امام نے نہیں فرمایا، میں سمجھانے کے لیے سورہ یوسف میں دیکھیے گا جا کر، نمیر، نون میم یہ رے نمیر، مطلب کیا ہے؟ آذوقہ، غلہ حاصل کرنا۔
مملکت مصر میں جب قحط ہوا تو جناب یعقوب نے اپنے بچوں کو بھیجا کہ بادشاہ سے مصر کے کچھ غلہ مانگ کر لے آؤ، خرید کر لے آؤ۔ جب پیسے ختم ہو گئے تو کہا اب ادھار پہ لے آؤ تاکہ جب پیسے آئیں تو ہم دے دیں۔ تو وہ گئے۔ ان کو کیا پتا تھا جناب یعقوب کے بھائیوں کو کہ جو تخت پہ بیٹھا ہے ہمارا بھائی یوسف ہی ہے جس کو کنویں میں ڈال دیا تھا۔ قصہ سورہ یوسف میں بڑی تفصیل کے ساتھ ہے اور دلچسپ ترین قصہ ہے قرآن مجید کا، اور اس میں صاحبان عقل و فہم و فراست اور حکمت کے لیے بڑی نشانیاں ہیں۔ تقوی کا آغاز کہاں سے ہوتا ہے اور کس طرح ایک داستان ہے سورہ یوسف پوری، اس میں مجھے چھوڑ دیجئے اس کو۔ تو وہاں پر نمیر تو کہا کہ جس طرح سے غلہ دیا جاتا ہے نا جا کر، اور سورہ یوسف میں نے کہا یہ میرے جملے ہیں، پانچویں امام کے نہیں ہیں، نمیر ہمیں غلہ دیجئے، حاکم مصر کے پاس گئے اور کہا کہ ہم کو غلہ دیجئے، غلہ دیا۔ تو یہ آذوقہ غلہ اناج جو چنا گیہوں گندم کے لیے استعمال ہوتا ہے نمیر۔ فرمایا امیر المومنین عمارت سے نہیں دیا گیا ہے، امتارا یمتاروں سے دیا گیا ہے، یعنی جس طرح سے تم اناج لیتے ہو اور روٹی بنا کر کھاتے ہو تاکہ ظاہری زندگی بچی رہے، اسی طرح سے عالم غیب سے ایمان کی غذا جس کو ملتی ہے علی ابن ابی طالب سے ملتی ہے۔ لہذا کبھی بخل سے کام نہ لیجیے گا۔ بستر پر لیٹے ہوئے نیند کے وقت موٹر سائیکل پہ گاڑی پہ جانے دفتر میں، ایک دفعہ جی میں السلام علیکم امیر، ارے ابھی مولانا کیسے پڑھیں، وضو بھی نہیں ہے، نہیں نہیں نہیں، ڈاکٹر کے پاس جاتا ہی بیمار ہے۔ کسی السلام علیکم امیر، دل کو متوجہ کریے۔ جب ایک نوجوان کوئی بوڑھا جوان کوئی کہتا نہ رہے حضری، آپ سب ایک دم سے چیختے ہیں، فریاد بلند ہوتی ہے یا علی۔ اس کو چھوڑیے کہ کتنا بلند کتنا دھیمی آواز سے لگانا ہے۔ جب یا علی کہیں تو عظمت جناب امیر کو دل میں زندہ کر کے قلب کو متوجہ کیجئے نجف اشرف کی طرف۔ یہ نعرہ ہے جو آپ کو حیات دے گا۔ پانچویں امام نے فرمایا ایمان کی دولت یہاں سے دے گا۔ بھائی اب بچوں کی ریاض کر رہا ہوں، ہمارا جو امام 21 رمضان المبارک کو دنیا سے اپنی آنکھیں بند کر کے ظاہری حیات جس کی منقطع ہو جائے اور اس کے بیٹے اس کو نجف میں سپرد خاک کر دیں، دنیا والوں کے لحاظ سے تو مردہ، دنیا والوں کے لحاظ سے جو مردہ ہونے کے باوجود آپ سب کو ایمان کی دولت بانٹ رہا ہے، اس کا بیٹا جو اس وقت ظاہری حیات میں ہے وہ امامت نہیں کر رہا حقیقتاً۔ یہ دو رکعت کے امام اور یہ جو ہے نا مولانا صاحب یہ امامت کر رہے ہیں، پھر یہ ممبر پر بیٹھے ہوئے جو مولانا صاحب نا یہ امامت کر رہے ہیں۔ امامت چاہے ظاہر ہوں حضرت حجت، چاہے غائب ہوں، ہر حال میں امام ہیں، برکتیں موجود ہیں۔ ہاں تکلیف میں ہیں آپ۔ لہذا جناب امیر سے کسی نے پوچھا جب یہ آیت آئی کہ خداوند تبارک و تعالی امتحان لے گا، جناب امیر مومنین ہاتھ میں بیلچا پھاوڑا، اپنے برادر اکبر برادر ارشد اپنے نفس خاتم النبیین کی قبر پر بیلچے سے خاک ڈال رہے، وفی یدیہ مسحاتن، ہاتھ میں بیلچا ہے۔ ایک دفعہ مدینے میں کہیں دور سے تکبیر کی آواز آئی، پوچھا سلمان سے یہ تکبیر کی آواز کیسی تھی؟ کہا یا علی امت مسلمہ کی قسمت کا فیصلہ ہو چکا الحمدللہ، مسلمانوں نے اپنا مسئلہ حل کر لیا۔ بخدا مظلوم ترین ہستی تاریخ بشر کی علی ابن ابی طالب ہے۔ اتنی مظلومیت ہے جناب امیر کی، اتنی مظلومیت ہے کہ مجھے کہنے دیجئے نجف میں زائرین رکے ہوئے ہیں، کربلا کب جائیں گے؟ کل جائیں گے، ہم تو کربلا کے لیے آئے۔ اللہ اکبر، والد ماجد حضرت حسنین ہمسر و ہمکف حضرت زہرا مرضیہ، چھٹے امام کے پاس ایک شخص آیا، کہا ابن رسول اللہ آپ کی دستبوسی کے لیے آیا ہوں۔ کہا کہاں سے آیا؟ کہا عراق سے آ رہا ہوں۔ کہا کوفے سے گزرے تھے؟ کہا کہ ہاں۔ کہا حل زرتا علی ابن ابی طالب، زیارت کرتے ہوئے آئے ہو ہمارے دادا کی قبر کی؟ کہا کہ نہیں۔
کہا لو لم تکن کنت من شیعتی لما نظرت الیک، اگر تو میرے چاہنے والوں میں سے نہیں ہوتا میں تیری طرف نگاہ اٹھا کے نہیں دیکھتا. اتنی بڑی بے ادبی. خوب توجہ کیجیے گا، تمام ائمہ کی زیارت کیجیے، ہر امام کی زیارت کے لیے جب جا رہے ہوں تو اس عقیدے کے ساتھ جائیے پوری توجہ اسی امام کی جانب ہو. خبردار کسی امام کی زیارت کو العیاذ باللہ خاکم بدہن بے وقت نہ سمجھیے گا. امیر المومنین مظلوم ترین امام تاریخ بشریت کا، تاریخ اس سماج کا، بشریت کا، نبوت کی تاریخ، وصایت کی تاریخ، جو بھی آپ اس قدر مظلومیت ہے جناب امیر کی کہ واقعا آپ سوچ نہیں سکتے. جناب سیدہ نے جناب امیر کی مظلومیت کو یاد کر کے گریہ کیا ہے، جناب ختمی مرتبت نے جناب امیر المومنین کی مظلومیت کو یاد کر کے گریہ کیا. لہذا مسلسل نور امامت میں پھاوڑا ہاتھ میں یا بیلچا. کیا ہوا؟ کہ اللہ اکبر، مسلمانوں کی قسمت کا فیصلہ ہو گیا. وہاں پر امیر المومنین نے یہ آیت پڑھی. کون سی آیت؟ حسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا، کیا لوگوں نے یہ سمجھ لیا کہ وہ یہ کہیں کہ ہم ایمان لے آئے اور ان کا امتحان نہیں لیا جائے گا؟ امتحان ہو رہا تھا کہ کون علی بن ابی طالب کے ساتھ تدفین رسول میں مصروف تھا اور کون کہاں پر مسلمانوں کی قسمت کا فیصلہ کر رہا. یہ امتحان تھا. اور اس کے بعد جناب امیر المومنین کی گفتگو منبر کوفہ پہ جناب امیر المومنین ہے اور یہ آیت تلاوت فرمائی جناب امیر المومنین نے. ایک شخص نے کھڑے ہو کر پوچھا یا علی ما هذه الفتنہ، یہ فتنہ کیا ہے؟ هل سألت رسول اللہ، کیا آپ نے رسول خدا سے پوچھا تھا فتنے کے بارے میں کہ یہ فتنہ کیا ہے؟ کہا میں نے پوچھا تھا، گفتگو ہوئی تھی میرے رسول خدا سے اور رسول خدا نے فرمایا سیفتنون امتی بعدی، میرے بعد میری امت فتنے میں مبتلا ہوگی. فتنے کا جو لفظ ہے مفردات راغب اصفہانی بہت بڑے عالم ہیں، مفسر ہیں، اور قرآن کے الفاظ کا کہ انہوں نے تشریح کی. ان کا کہ اصل جو فتنہ ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ جب سونے کو، گولڈ کو، طلا کو آگ میں ڈالا جائے تاکہ یہ پتہ لگایا جا سکے کہ کتنی ملاوٹ دوسری دھاتوں کی ہے، اس کو کہتے ہیں فتنہ. لہذا فتنہ ختمی مرتبہ کیا فرما رہے ہیں؟ قرآن کے فرما رہا ہے یعنی جس طرح سے سونے کو ڈالا جاتا ہے آگ میں تاکہ پیتل تانبے کو الگ کیا جا سکے، اس طرح سے صاحبان ایمان کو فتنے میں ڈالا جائے گا، اس طرح سے صاحبان ایمان کا امتحان دیا جائے گا. اور فرمایا یفتنون امتی بعدی بالمال، میرے بعد جانے کے بعد جو پہلا امتحان ہوگا میری امت کا وہ ہوگا ان کے مال کے ذریعے. قرآن کی آیات وفی اموالہم حق للسائل والمحروم، خمس و زکات دے کر مومن بیٹھ نہ جائے اپنے گھر میں، اگر صاحب حیثیت ہے اپنے رشتہ داروں کی مدد کرے، مومنین کی مدد کرے، کیونکہ جو محروم ہے دنیاوی نعمتوں سے اس کا بھی حق ہے آپ کے مال میں. جب راوی گیا پوچھنے کے لیے جب رسول اللہ آپ کے بعد کون جانشین ہے، اس سے پہلے کہ راوی پوچھتا 11ویں آقا نے فرمایا دیکھو ہوگا یہ کہ لا ینجو من الحلقۃ الا من ثبتہ اللہ علی القول بامامتہ ووفقہ للدعاء بتعجیل فرجہ. غیبت کبریٰ میں میرا یہ آخری بیٹا ہے امام حسن عسکری جب آئے کندھے پر اپنے حضرت حجت کو بٹھا، بہت کم سن 6 مہینہ 1 سال عمر تھی امام زمانہ کی، کہا میرے بعد حجت یہ ہے. اور اس کے بعد کہا ہلاکت سے صرف وہ بچ سکے گا جو مسلسل اس کے ظہور کی تعجیل کے لیے دعا کرتا رہے اور اس کی امامت پر پابند رہے. میں 11ویں امام کی بات کو مانوں، اس کی امامت پر پابند رہے، اور نہ بس آپ نے لگا دیا دعا کرتے رہو امامت کو مانتے رہو، عمل کی بات کیجئے. میں نے ابھی تو بتایا رسول خدا نے فرمایا مال کے ذریعے امتحان ہوگا، عمل کے ذریعے امتحان ہوگا، تقوی کے ذریعے امتحان ہوگا، حرام چیزوں سے کتنا بچتے ہیں آپ اس کے ذریعے امتحان ہوگا، واجبات کو کتنا انجام دیتے ہیں اس کے ذریعے امتحان ہوگا. اس امتحان کی تمام گفتگو فرمائی کس نے؟ 11ویں امام نے. اور پھر اس کے بعد راوی کہتا ہے میں چلا گیا، جب دوبارہ آیا تو وہی بچہ یعنی 12ویں آقا موجود تھے آغوش میں امام حسن عسکری کی. راوی نے پوچھا امام عسکری سے یا ابن رسول اللہ حل الیک علامت تطمئن بها قلبی، آپ کی خدمت میں کوئی علامت ہے، نشانی ہے جس کے بعد میرا دل مطمئن ہو جائے؟ آپ نے کہہ تو دیا کہ یہی بچہ ہے جو آپ کے آغوش میں ہے، لیکن کوئی علامت ہے؟ ابھی میں نے سوال کیا تھا 11ویں امام سے، یہ جو 6 مہینے کا بچہ تھا اس نے بڑی فصیح عربی میں کہا یا احمد ابن اسحاق لا تطلب عینا بعد اثر، احمد ابن اسحاق جب دیکھ لیا تو ثبوت کا ہے گا.
یہ ایک امتحان ہے پورا. امتحان کون سا ہے؟ حضرت علی کے امتحان ہے, حب علی بن ابی طالب کے امتحان ہے. فرمایا, جو میں نے تقریر کے بیچ میں آیت پڑھی, حدیث پڑھی, من انکرنا انکرنا ہو, من عرفنا فقد عرفنا ہو. جو ہمیں پہچانے گا دنیا میں, ہم اسے قیامت میں پہچانیں گے. جو ہمارا دنیا میں انکار کرے گا, ہم قیامت میں اس کا انکار کریں گے. تو اس دنیا کا تعلق کیا ہے آخرت سے؟ اس دنیا کا تعلق یہ ہے کہ بہت تکلیفیں ہوئیں, کبھی نوکری نہیں ملی, کبھی کرائے پہ گھر نہیں ملا. خوب توجہ کیجیے گا, ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے مت بیٹھیے. توسل کرنے کی عادت ڈالیے. مفاتیح الجناح آپ کے گھر کے اندر موجود ہے. توسل کرنے کی عادت ڈالیے اپنے امام سے. راوی کہتا ہے, یا ابن رسول اللہ, 10ویں امام, میں تاجر ہوں, سہاری براری قفار, ادھر بیابان صحرا دریا سمندر میں جاتا ہوں, طوفان آتا ہے, کبھی خطرناک جانور ہوتے ہیں, تو مجھے بڑا ڈر لگتا ہے, گھر میں بیٹھ نہیں سکتا, کاروبار ہے میرا, کروں تو کیا کروں. یہ مسئلہ یہ ہے, کانٹیکسٹ سے آپ کو سبق یہ ہے. 10ویں امام نے فرمایا کہ توکل علی اللہ, ثق باللہ, اللہ پر توکل کرو, پورا اللہ پر اعتماد کرو. وَأَخْلِصُ الْوِلَا, ہماری ولایت کو خالص کرو. لا الہ الا اللہ پڑھ کے بیٹھ مت جاؤ. خدا پر ایمان کے ساتھ ہماری ولایت کتنی خالص ہے. ثق باللہ, توکل علی اللہ, اللہ پر توکل رکھو, اللہ پر پورا اعتماد رکھو, اور ولایت کو خالص کرو. ثم توجہ حیث شئت, اس کے بعد جہاں جانا ہے چلے جاؤ. یعنی کیا مطلب؟ یعنی امام سکھا رہے ہیں کہ ہم سے جڑ کر رہو, ہم سے مدد مانگنا سیکھو. یا ابن رسول اللہ, شقتی بعیدہ لست اصل الیک فی کل یوم, ہر روز نہیں آ سکتا. یا ابن رسول اللہ, بتائیے کوئی طریقہ, مشکلات ہیں, تکلیفیں ہیں. کہا فلیتحرک شفتیہ, ہمارا جو چاہنے والا ہم سے مدد مانگنا چاہتا ہے, ہماری نیت کر کے اپنے لبوں کو ہلائے, آواز ہم تک پہنچتی ہے. 8ویں امام نے فرمایا, جس پر کوئی مصیبت آ چکی ہے, یہ ریکارڈ ہو رہی ہے, بعد میں مت پوچھیے گا, ریکارڈ ہو رہی ہے, بعد میں دیکھ لیجیے گا, اور بہت آسان بات ہے. جس پر کوئی مصیبت آ رہی ہے وہ جائے, اور اس کے آسمان کے باز نے کہا ہے تو گھر میں 2 رکعت نماز پڑھے. پہلی رکعت میں الحم کے بعد سورہ انا انزلنا, دوسری رکعت میں سورہ ہم کے بعد قل هو اللہ. یہ 2 سورتیں پڑھے, اور اس کے بعد قرآن کو اٹھائے اور اپنے سر پر رکھے, اور 12 ائمہ کے ہم سب کے نام لے کر مدد کے لیے پکارے. امام نے فرمایا, روایت لا تقوم من مقامک, راوی سے فرما رہا ہے امام, تم اپنے مقام سے بلند نہیں ہوگے, لیکن شاملک اللہ, خدا تمہیں لے لے گا, بنظرۃ من لطفہ, خدا کا ایک کرم تم پر ایسا آئے گا, یا مشکل حل ہو جائے گی, یا دل کی کیفیت ایسی ہوگی کہ توکل کا ایک مادہ جنم دے گا جو مشکلات سے ٹکرانے کی طاقت دے گا. چالیس دن ایک صاحب نے, عالم تھے, سید تھے, 40 دن چلہ کھینچا سید الشہداء کی بارگاہ میں کہ مجھے آپ سے ملاقات کرنی ہے, امام زمانہ سے ملاقات کرنی ہے. 40 دن آئے, چلہ جو کھینچا تھا, دعا پڑھی, ختم ہو گئی, انتظار کرتے رہے, ملاقات نصیب نہیں. اپنا ماما اتارا, زری پر ڈالا, کہا یا ابن رسول اللہ, آپ کی دین کی خدمت کر رہا ہوں, دنیاوی کوئی چیز نہیں تھی, آپ سے زیارت مانگی تھی آپ کی ظاہری لحاظ سے, آپ کے بیٹے حجت ابن حسن کی, یہ امامہ رکھی اپنے پاس, اب میں جا رہا ہوں کربلا چھوڑ کر. دروازے سے باہر نکلے, دیکھا ایک شخص نہایت نورانی خوبرو سبز امامے میں آ رہا ہے. یہ واقعہ جو میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں, اس واقعے کے ناقل موجود ہیں, اور خدا ان کی عمر کو طولانی کرے, زعیم حوزہ علم قم حضرت آیت اللہ العظمیٰ حاج شیخ حسین وحید خراسانی, یہ انہوں نے واقعہ بتایا. دیکھ رہے, کہتا یہ شخص جب آیا خوبرو نورانی سید, مجھ سے کہا کیا مسئلہ ہے, کہ جیسے ہی اس نے کہا کیا مسئلہ ہے, دل کی کیفیت ایسی ہو گئی کہ کوئی مسئلہ ہے ہی نہیں. کہا کہ چھوڑ دو, مت پوچھو, تم سے کوئی مطلب نہیں ہے. کہا سر کیوں برہنا ہے تمہارا, عالم نہیں ہو کیا تم؟ کہا کہ جی. کہا کہ جاؤ وہ دکان کھلی ہے, وہاں سے امامہ خریدو اور امامہ باندھو پہلے سر پہ.
برہنہ سر میں گیا، امامہ خریدا، امامہ باندھا، کہ اذان صبح ہو رہی ہے، جاؤ جا کر آقا سید ابو الحسن اصفہانی کے پیچھے نماز پڑھو۔ ہم دونوں گئے کشوانیہ میں، اس سید نے بھی حرام عامے والے نے اپنے جوتے دیے، میں نے بھی اپنے نالین دیے۔ عجیب بات دیکھی کہ پوری خلقت سید ابو الحسن اصفہانی کے پیچھے نماز پڑھ رہی ہے۔ یہ عجیب سید ہے، اس کو پتہ ہی نہیں کہ ابو الحسن اصفہانی کون ہے، یہ ابو الحسن اصفہانی کے آگے نماز پڑھ رہا ہے۔ ابو الحسن اصفہانی دیکھ ہی نہیں رہا اس کو۔ میں نے جلدی آقا سید ابو الحسن اصفہانی نماز ختم کی، میں نے کہا اللہ اکبر اللہ اکبر۔ جب آپ نماز پڑھ رہے ہیں تو تشہد میں آپ کو اپنے پیروں کی طرف یہاں دیکھنا ہوتا ہے۔ میں نے اب جو دیکھا تو وہ سید نہیں تھا۔ میں دوڑتا ہوا گیا جہاں کشوانیہ میں جوتے دیے تھے۔ میں نے کہا میرے ساتھ جو آیا تھا، کہا کون کا؟ میرے ساتھ ایک دوست تھا نا 40-45 سال کا، ہرے امامے میں۔ کہا تم آئے تھے تو اکیلے تھے؟ کہا بھائی میں ساتھ تھا۔ کہا تم اکیلے تھے، ہم نے کسی کو نہیں دیکھا۔ کہا یہ کون ہو سکتا ہے؟ میں بیٹھ کے سوچ رہا ہوں، خیال آیا کہ رات کو 12 بجے کربلا میں کون سے امامے والے کی دکان کھلی ہوتی ہے؟ اور میں نے اس کو پیسے تو نہیں دیے۔ اس کو کیسے پتا کہ میرا سر پہ کتنے گز کا امامہ مناسب لگے گا؟ سرکار جس کا یہ جملہ نہیں کہا تھا آقا نے کہ دکان کھل جائے، کہ دکان سے امامہ خریدو، جس کا ایک جملہ دکان کو بھی خلق کرے، دکان کے مالک کو بھی خلق کرے۔ اخلص الولا، ولایت کو خالص کرو۔ پنجتن 12-5-14 کی محبت کے قریب بھی کسی کی محبت نہ پھٹکے، ان کے مصائب کے قریب بھی کسی کے مصائب نہ پھٹکے۔ واجبات کو مکمل طریقے سے ادا کرو، حرام سے دور رہو، عقائد کو درست کرو، حق کے مظلومیت علی بن ابی طالب کو سمجھو۔ کوئی اس گھرانے کی چوکھٹ کے خاک کے برابر نہیں ہے۔ سمجھو اس بات کو، نوجوان بچے سمجھیں، خالصتاً رکھیں اس بات کو۔ کیا مطلب اس بات کا؟ یہ معمولی چیز نہیں ہے۔ بس میں ربط مصائب کے لیے کیا کہوں، کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا۔ آخری ایام ہے اور احسان ہے ہم پر امیر المومنین کی بیٹیوں کا۔ یہ جو ولایت آپ کی خالص ہو رہی ہے نا فرش اعضا پر آ کر، یہ فرش اعضا سب سے پہلے بچھایا کس نے؟ دختر گرامی جناب امیر نے۔ یہ جناب زینب کا صدقہ، یہ فرش اعضا۔ اب جو اس پہ گریہ کر رہا ہے وہ جناب زینب کی سنت کو ادا کر رہا ہے۔ ایک شخص تھا کربلا میں مصائب پڑھتا تھا، میں نے ایک عالم سے سنا ہے، مر گیا، دوستوں نے خواب میں دیکھا، کہا کہ میں مصائب پڑھتا تھا، بہت بیچارہ سیدھا سادہ آدمی، بے ریا بالکل، کوئی مجمع کی پرواہ نہیں، کہاں پڑھوں کہاں، حرم میں جہاں مولا حسین کی جگہ ملی 5 آدمی 10 آدمی مصائب پڑھنے شروع کر دیے، کوئی کر و فر نہیں، کوئی تم تراک نہیں، کوئی دکھاوا نہیں، کوئی سر میں کوئی خناس نہیں کسی بھی قسم کا، خاکی سا درویشی مزاج۔ کہتا مر گیا، آقا حسین تشریف لائے قبر میں، کہا کہ تم ہمارے مصائب پڑھتے تھے وہ سناؤ۔ کہا کہ میں کہ ابن رسول اللہ ہمت نہیں ہے۔ کہا کہ نہیں سناؤ۔ کہتا میں نے مصائب کا ذکر کیا۔ 11 محرم کے مصائب کیا پڑھتے تھے بتاؤ؟ کہ ابن رسول اللہ نوحہ خان خوب اچھی طرح سے سنیں، شہزادی زینب کے مصائب پڑھتے وقت اس خانوادے کی، سیدانیوں کی عزت اور احترام و حرمت کا خیال کر کے مصائب پڑھو۔ کہتا جیسے ہی میں نے 11 محرم کے مصائب پڑھنا شروع کیے، جس نے خواب دیکھا وہ بتاتا ہے کہ آقا حسین نے دونوں ہاتھ سر پر رکھے اور شدت غم کی وجہ سے زمین پر تشریف فرما ہو کر کہنے لگے میری بہن نے میرے بعد کتنے کٹھن مصائب دیکھے۔ یہ جو آپ سے کہا جاتا ہے نا، کہیں پر عباس بنی بی بی، کہیں پر علی، کہیں حسین، اس کا مطلب جانتے ہیں اب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب شہزادیوں کو تسلی کی ضرورت تھی، زینب نے حسین بن کے آگے بڑھی تسلی دی۔
کہیں پر گرجدار لہجے کے ساتھ لشکر یزید کو خوف دلانے کا وقت آیا کہ خبردار، تو علی ابن ابی طالب اور ابو الفضل عباس کے لہجے میں لشکر یزیدی کو ڈرایا. جب خطبہ دینے کی ضرورت پڑی جناب امیر کے لہجے میں خطبہ دیا. یہ مرحلہ بڑا کٹھن مرحلہ ہے. یہ جو خانوادہ جب چلا ہے سیدانیوں کا 11 محرم کو، اس میں کوئی نہ کوئی جو خاتون ہے نا، اس کا کوئی نہ کوئی مارا گیا ہے قتال میں. جب گھمسان کا رن پڑا تو ہر خاتون کا کوئی نہ کوئی قریبی رشتہ دار مارا گیا ہے. اس لیے ہر خاتون کو ضرورت ہے پرسے کی. جس خاتون کے گھر میں کوئی ایک موت ہو جائے تو خواتین اس کو پرسا دیتی، لیکن یہ کون کس کو پرسا دے؟ ہر ایک کا کوئی نہ کوئی مارا گیا ہے. دل کو ڈھارس دینے والی ہستی کون ہے؟ علی ابن ابی طالب کی مظلوم بیٹی. کسی کو کیا پتا اسلام کیا کر رہے ہو؟ اسلام، قرآن، علی کی بیٹیوں کا احسان ہے اسلام پر بھی قرآن پر بھی. کبھی دھوپ میں کھڑے ہوئے چلچلاتی دھوپ میں، آدھے گھنٹے بعد پتا کیا کہتے ہو؟ مولانا سائے میں چلے، کربلا سے کوفہ، کوفہ سے شام کا سفر جناب امیر کی بیٹیوں نے بغیر ہم سے کیا. ایک قدم جو ناکے نے بڑھایا ہے نا آگے جھلستی دھوپ میں، اس کا جواب دنیا نہیں دے سکتی. یہ احسان ہے علی کی بیٹی کا تم پر. ان میں ہر بیوی کے گھر سے کوئی نہ کوئی مارا گیا ہے. زینب کبریٰ کبھی جناب فروا کو جا کر دلاسا دی، کبھی جناب لیلا کو، کبھی جناب رباب کو، کبھی زوجہ عباس کو. زینب کی ذمہ داری ہے نا، علی کی بیٹی ہے. میں ایک سوال کروں، ان خواتین میں جس کا کوئی بھی مارا گیا ہے نا، سب سے زیادہ عزیز زینب کو تھا. مظلومیت سمجھو علی کی بیٹی کی. زینب تو ہر ایک کو جا کر دلاسا دے، لیکن ہے کوئی خاتون جو زینب کو پرسے؟ ہاں، بیمار بھتیجا ہے، اے سید سجاد اٹھیے، آ کر اپنی پھوپھی کی تک کو تعزیت کیجیے، پرسا دیجیے. امامت کو بھی بچایا ہے زینب کبریٰ نے. سید سجاد کے بدن میں رمق نہ تھی کہ زینب کبریٰ کو تعزیت پیش کرتے. قافلہ کوفے میں آیا، بازار کوفہ میں خطبہ دیا، دربار کوفہ میں داخل ہوئی. آیت اللہ العظمیٰ محمد حسن شیرازی 1892 میں انتقال ہوا. 11 محرم آیت اللہ تشریف فرما ہوئے بیت میں، دفتر میں، امام ابا قبا میں ملبوس، شاگرد موجود، مجتہدین، فقہا. ذاکر جو خود ایک فقیہ تھا کہا مصاحب پڑھو 11 محرم کی. کہا دخلت زینب علی ابن زیاد، زینب ابن زیاد کے دربار میں داخل ہوئی. آیت اللہ نے امامہ پھینکا، منہ پہ تماچے لگائے، ماتم کیا. شاگرد نے اگلا جملہ پڑھنا چاہا، کہا رک جا بس. کہا قبلہ مسائل مکمل کرنے دیجئے. کہا پہلے جملے کا حق ادا ہونا چاہیے. کہا حق کیا ہے؟ کہا تو مجھے یہ بتا، علی کی بیٹی ابن زیاد کے دربار میں داخل ہو، اس کے بعد کوئی مصیبت باقی بچتی ہے؟ رسول خدا حمزہ کا قاتل وحشی سامنے آیا رسول خدا کی، کہ نحو وجہک عنی. رسول خدا نے فرمایا حمزہ کے قاتل سے اپنی صورت کو لے کر دور ہو جا، میرے سامنے مت آ. یا رسول اللہ کیوں؟ مسلمان ہو چکا ہے. کہا میں جب اس کو دیکھتا ہوں مجھے اپنے چچا کی وہ لاش یاد آتی ہے جن کے جگر کو جگر خار نے چبایا. وہ مظلومیت اور بے کسی کے ساتھ مجھے چچا یاد آتے ہیں. بڑی محبت کرتے تھے حمزہ سے جناب ختمی مرتبہ. کیا میں قاتل کو دیکھتا ہوں نا مجھے اپنا چچا یاد آتا ہے. یا رسول اللہ آپ لمحے بھر کے لیے برداشت نہیں کر سکے چچا کے قاتل کو. ذرا اپنی بیٹی زینب سے پوچھئے، کربلا سے کوفہ، کوفہ سے شام، کبھی علی اکبر کا قاتل سامنے آتا ہے، کبھی حسین کا قاتل، کبھی آنا محمد کا قاتل، کبھی قاسم کا قاتل سامنے آتا ہے. یا رسول اللہ لمحے بھر کے لیے برداشت نہ کر پائے، زینب سے پوچھئے کس دل سے برداشت کیا.
صرف قاتل کو نہیں دیکھا، نو کے نیزہ پر اپنے بھائی کی